کیا کرے. لاکھوں پہ ایک بار یہ ڈر کا یادگار، لاکھوں پہ ایک بار یہ ڈر کا یادگار، لیکن تنظیر من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عزاخانہ ابو طالب میں مجلس شب عاشور، انجمن محبان حسین اہلیان نگر اور ان کے سرپرست جناب باقر بلگرامی صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان مجالس اعزا ماشاءاللہ اس مقدس آستانے میں برپا ہوئی. دور و دراز سے مومنین و مومنات ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. شب عاشور کی مقدس ساعتوں کے وسیلے سے شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ سب کا اس مجلس میں آنا اور پرسہ دینا بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے. ہماری انجمن کے اراکین نے اس سلسلے میں جتنی محنت اور ان کے سرپرست نے جتنے خلوص کا مظاہرہ کیا اور اپنے محدود وسائل کے باوجود
عزاداروں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ انتظامات کیے، اس کے لیے بھی ہم ان حضرات کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ حسینیت میں دعا گو ہے۔ پروردگار محمد والے محمد اس شب عاشور کے صدقے میں تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں جہاں مظلوم کے ماتمدار اور مظلوم کے عزادار اس وقت عزاداری برپا کر رہے ہیں، خدا ان کی اس عبادت کو، ان کے اس اجر رسالت کو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ رب دو جہاں تجھے حسین کی حسینیت کا واسطہ ان مجالس میں جو مومنین و مومنات بہت دور دور سے بہت رات گئے، گلیوں میں سڑکوں میں جہاں جگہ نہیں ہے وہاں بھی، جہاں جگہ ہے وہاں بھی تا حد نظر مومنین بیٹھے ہیں، مولا یہ سب حاجت مند ہیں، حسین کے صدقے سے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے مالک، ہماری سب سے بڑی دعا ان مجالس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عزادار حسین بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو صحیح معنی میں صرف حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری امام حسین کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ یزید اور یزیدیت کی تمام دشمنان حسین طاقتوں کو ناکام و نامراد کر دے، حق کا بول بالا کر اور یزیدیت کا منہ کالا کر۔ میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہمارے دامن میں غم حسین کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو اس قابل کر کہ وہ دامن سیدہ میں جگہ پانے کے قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم، ان مجالس اعزاء میں ماشاءاللہ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ مومنین و مومنات نے شرکت کی ہے، ان میں جو صاحب اولاد نہیں ہے علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو ہمارے بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں یا سلاخوں کے پیچھے ہیں، پروردگار سید سجاد کی اسیری کا واسطہ انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ عزیزان محترم، ان مجالس میں ہم نے آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر اپنی تاریخ کے چند ابواب جو قابل فخر ہیں وہ پیش کیے۔ ہم نے کسی غیر کی تاریخ کو نہیں چھیڑا، صرف اپنی ہی تاریخ کے روشن کرداروں کو مسلسل خراج عقیدت پیش کیا۔ ہماری تاریخ قابل فخر سرمائے سے لبریز ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک ورق بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں اقوام عالم کے سامنے شرمندہ کر سکے۔ ہماری تاریخ کا ہر کردار، ہماری تاریخ کا
ہر فرق، ہماری تاریخ کی ہر شخصیت، ہماری تاریخ کی ہر سیرت، ہماری تاریخ کا ہر پہلو، ہماری تاریخ کا ہر موڑ اتنا قابل فخر ہے کہ ہم اسے اپنے دشمنوں کے سامنے بھی فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عیب نکال سکتے ہو تو نکال کر بتاؤ، اس لیے کہ ہماری تاریخ درباروں میں نہیں لکھی گئی، قلم اور روشنائی سے نہیں لکھی گئی، ریگزاروں میں لکھی گئی اور خون کی دھاروں پر لکھی گئی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ہم آج کی اس مجلس میں اپنی گزشتہ 8 مجالس کا مختصر خلاصہ آپ کی سماعت کی نظر کر کے ربط مسائل لیں گے، زیادہ تفصیل میں جانے کے موقف میں نہیں ہے، اس لیے کہ آج رات بھی مصائب کی ہے اور ہم رونا بھی جی بھر کے چاہتے ہیں، لیکن ذرا سا تتمہ کلام کے لیے اور اس میسج کے کنکلوژن کے لیے، اس پیغام کے اختتامیہ کے لیے جو اس عظیم الشان عشرے کے ذریعے ہم نے اس عشرے محرم میں ملت مسلمہ کو دیا، بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیت سے متصادم نہ ہو۔ توجہ ہے؟ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیتوں سے متصادم نہ ہو۔ اگر تاریخ کا کوئی واقعہ توہین آیت قرآنی کا مرتکب ہو جائے تو تاریخ کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، آیت کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، مورخ غلط ہو سکتا ہے، اس کا لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے نازل ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتی، اسے غلط ثابت کرنے والے غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا جانا محترم؟ صلوات بھیجے بابا دے بلا۔ جو چیز اللہ کی جانب سے ہو، آہستہ آہستہ متوجہ ہوتے جائیں، میں اس مضمون کو واضح کرتا جاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک میرا گلا اور میری آواز ساتھ دے گا۔ آج مسلسل صبح سے مجالس پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی اس مجلس کے بعد بھی مجھے 3 مجالس اور پڑھنا ہے صبح تک، اس لیے میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی اپنے اس مضمون کو آپ کی سماعت تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ بہت دور و دراز سے بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ جو تاریخ کی روایت قرآن کی آیت سے متصادم ہو جائے، ہمارے مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم اس تاریخ کا احترام نہیں کرتے، قرآن کا احترام کرتے ہیں، روایت کا احترام نہیں کرتے، آیت کا احترام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اصل میں یہ مولوی کی فکر ناقص ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ بندی کا شکار کیا۔ جھگڑا فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا نہ شیعوں کے درمیان ہے نہ سنیوں کے درمیان ہے۔ میں تو مانتا ہی نہیں، میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا تاریخی اعتبار سے کہ کوئی شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا ہے۔ شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، اصل میں 1400 برس سے جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ اسلام اور مسلمان کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ بڑی توجہ، جھگڑا نہ شیعہ سنی کے درمیان ہے نہ بریلوی دیوبندی کے درمیان ہے، جھگڑا اور تصادم اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور وہ بھی بڑی معمولی سی بات پر ہے، اگر آپ نے توجہ فرما لی، لیکن معمولی سی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے معمولی نہ سمجھنا۔ جھگڑا ہے اسلام اور مسلمان کے درمیان، اور کتنی سی بات پر ہے؟ نہ خدا کی خدائی پر ہے، نہ نبی کی نبوت پر ہے، نہ علی کی خلافت پر ہے، نہ نماز پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پر ہے، نہ زکوٰۃ پر ہے، نہ طریقہ نماز پر ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور
جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہماری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان میری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ صلوات بھیجے بابا سے بلا۔ بس یہ ہے خلاصہ پورے جھگڑے کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ کرے جو میں حکم دوں، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ چاہے جو ہم چاہیں۔ نہیں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اچھا پھر اسے دوسری طرح کرتا ہوں، جھگڑا اصل میں فرقوں کے درمیان نہیں ہے عزیزان محترم، جھگڑا ہے روایت اور آیت کے درمیان۔ راوی یہ چاہتا ہے کہ روایت کا انکار نہ کیا جائے، آیت یہ چاہتی ہے کہ میرا انکار نہ کیا جائے۔ راوی کو اپنی عزت پیاری ہے، آیت کو اپنی عزت پیاری ہے۔ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ روایت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو یا آیت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو۔ روایت اور آیت میں جھگڑا ہے، آیت کچھ اور کہتی ہے، روایت کچھ اور کہتی ہے۔ راوی یہ چاہتا ہے کہ شان نبوت روایت کے ذریعے بیان ہو، آیت یہ کہتی ہے کہ شان نبوت ہم بتائیں گے۔ جھگڑا راویوں اور آیت کے درمیان چل رہا ہے۔ فیصلہ شب عاشور کی مجلس میں میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ایک آیت پڑھتا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ شان نبوت روایت نے بیان کی ہے یا آیت نے بیان کی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک بشر کی حیثیت سے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس میں شان محمد ہے یا آیت یہ کہتی ہے کہ ما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ توجہ ہے نا ادھر؟ کیا لیا توجہ ہے نا دوستو؟ جھگڑا جو ہے میرے بھائی وہ صرف روایت اور آیت کے درمیان ہے۔ روایت یہ کہتی ہے ہماری عزت باقی رہے، آیت یہ کہتی ہے کسی کی عزت باقی رہے نہ رہے، آیت کا احترام باقی رہے۔ اس لیے کہ آیت اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اب آپ بتائیے کہ روایت نے کہا، راوی نے کہا، روایت نے بیان کیا کہ نبی کے سینے کا آپریشن ہوا، غلاظت نکالی گئی، نور بھرا گیا، اس میں شان نبوت ہے۔ آیت نے بڑھ کر روایت کے منہ پر تماچا مارا، خبردار ہمارے نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوا۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کے سینے کو گنجینہ علوم الہی قرار دے دیا، گنجینہ انوار الہی قرار دے دیا۔ یہ روایت کا ترجمہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، اللہ جانے آپ توجہ کریں گے یا نہیں لیکن میں اشارہ کروں گا دوستو، روایت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بیماری کی وجہ سے نبی اپنے ذہن میں نہیں رہتا، نبی کے دماغ میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ آیت نے بڑھ کر راوی کے منہ پر تماچا مارا، خبردار والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ نبی بہکا تھا، آیت کہتی ہے کہ نبی کبھی نہیں بہکتا۔ بات کس کی مانو گے، روایت کی یا آیت کی؟ جو ہے نا یا علی یا سلامت رہو۔ اور جو ہے نا عزیزان محترم،
روایت یہ کہتی ہے، آیت یہ کہتی ہے. اچھا ایک اشارہ اور کروں اگر آپ متوجہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ هو الذی، توجہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد ہوا خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اس کا ترجمہ جو روایت نے کیا وہ یہ کیا کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، امی کے معنی الٹریٹ کے ہیں، امی کے معنی جاہل کے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، جن کا نبی ان پڑھ ہوگا ان کے یہاں پھر عالم کہاں سے آئے گا؟ توجہ ہے نا جانے وہ صلوات میں جب آواز بلند، جن کا نبی ان پڑھ ہے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد. توجہ ہے دوستو، روایت یہ کہتی ہے، اب غور کرتے چلے جائیں. میں اسی سے تاریخ کا نتیجہ نکالوں گا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، زمانے کی تاریخ کیا ہے. آج پورا نتیجہ آپ کی خدمت میں مختصر لفظوں میں پیش کروں گا. روایت یہ کہتی ہے کہ نبی سب سے آخر میں آئے، اور آئے بھی تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے. میں اگر اس منبر سے پوچھ لوں ہزاروں کے اس مجمع کے حوالے سے، مولانا اچھا چلیے میں نے مان لیا کہ 40 برس تک یہ نبی نہیں تھے، تو اگر یہ نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ نہیں غور فرما رہے آپ؟ نہیں سرسری نہ گزریں، غور فرمائیں اس پر. بھئی میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ نام دیں آپ، کچھ کہیں، چیلنج ہے میرا. نام دے کے دیکھیں اگر نسلیں بھی کافر نہ ہو جائیں. توجہ ہے نا جانے محترم؟ بے نام یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے؟ دیکھیں نام دے کے دیکھیں، کوئی بھی نام دیں اگر قلم میں دم ہے. اچھا نبی تو نہیں تھے مان لیا میں نے، پھر کیا تھے؟ لو میرا ایک بھائی کہہ رہا رسول. بھائی وہ نبی نہیں مان رہے، رسول کہاں سے مان لیں گے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. بھائی دیکھیں نا، میرے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں نے ممبر پہ آنا نہیں شروع کیا تھا، میں عرفان عابدی تھا، طالب علم تھا، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. یہی ہوگا نا. جب میں ممبر پر آیا تو میں ذاکر ہو گیا، مولا کا ذاکر ہو گیا. جب آیا تو ذاکر ہو گیا. جب تک نہیں آیا تھا تو عرفان عابدی تو تھا، مسلمان تو تھا، شیعہ تو تھا، سید تو تھا. یعنی میرا بیک گراؤنڈ، میرا ماضی بھی کوئی شرمندہ تو نہیں تھا. یہ رسول کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 برس تک نبی نہیں تھا، تو پھر ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے. توجہ ہے نا جانا مسئلہ؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. ہائے 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 ہائے، اور نہیں تھا. غور نہیں کر رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ساری دنیا کے لیے کہا جا سکتا ہے بھئی سب کی جس کی بھی عزتیں شروع ہوئیں وہ مسلمان ہونے کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں نا. سب کو واجب السلام مانتے ہیں مگر مسلمان ہونے کے بعد. اس سے پہلے تو نہیں مانیں گے نا. اس سے پہلے تو کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا. پیدائش میں تو کوئی قابل ذکر نہیں تھا. پیدائش میں تو کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پیدائش میں تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کی فضیلت ہے. اس ذات کا نام علی ہے.
توجہ ہے نا اداروں؟ حیدری مولا سلامت رکھے بھائی پیدائش میں تو کسی کی فضیلت نہیں ہے، پیدائش میں تو سارے عرب میں صرف علی ہی کی فضیلت ہے نا۔ علی میرے بھائی نوجوان خطیب عمران لیاقت بھی یہاں بیٹھے ہیں، بہت میرا حقیقی چھوٹا بھائی ہے، بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے ماشاءاللہ، صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہے، خوبصورت فلسفے پر کتابیں بھی لکھی ہیں، مقرر بھی ہے، مولا کے ذاکر بھی ہے۔ میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اور پورے عرب میں کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پیدائشی طور پر قابل تذکرہ تھا سوائے علی کے۔ علی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علی جب پیدا ہوا تب بھی علی تھا۔ توجہ 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 توجہ۔ جیو جیو بھائی کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا سوائے علی کے۔ ہاں علی جب پیدا ہوا تو علی تھا، علی بعد میں علی نہیں بنا، علی جب پیدا ہوا تو علی تھا۔ جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ علی، جس مقام پر پیدا ہوا وہ مقام علی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان علی، جس باپ کا بیٹا وہ باپ علی، جس ماں کا لال وہ ماں علی۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ علی تو زندگی کے ہر رخ سے علی تھا، باقی کیا کہیں گے آپ کسی کے لیے؟ تو اجزان محترم راوی نے بس کر یہ کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے۔ یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، میں تو روایت اور آیت کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 40 برس کے بعد یہ راوی نے کہا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہیں ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا، قرآن میں کہیں مجھے دکھا دیں 40 برس۔ یہ عجیب سوال ہے، قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی بتا دے کہ ہم نے 40 برس کے بعد اپنے محمد کو نبی بنایا۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ 40 برس آپ کہاں سے لائے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی الجھن ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں بھائی جب نبی کو نبی ماننا ہی ہے تو پہلے ہی دن مان لو، 40 برس کے بعد ماننے کا آخر اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر پہلے مان لو تو اس میں نقصان کیا ہے؟ بھائی ماننا تو ہے ہی نا، ماننا تو ہے، تو اگر پیدائشی طور پر اسے نبی مان لو، یہ کوئی خلافت کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ضد کی بات تو ہے نہیں، کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، ساری دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے، کہہ دو کہ ہمارا نبی افضل المرسلین ہے، پیدائشی نبی تھا۔ یہ 40 برس پر ضد کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ دوستو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ اپنے شرمندہ ماضی کا ہے۔ لوگوں نے جب اپنے آپ کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھا اور اپنی حکومتیں قائم کی تو بادشاہوں نے اپنے آبا و اجداد کے کردار بھی دیکھے، نبی کی عظمت بھی دیکھی، تو کہا کہ ہم تو نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لاؤ نبی کو اپنے جیسا بنا دو۔ اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگ جب ہمیں تانا دیں گے کہ تم بھی بولتے ہو 40 برس کے بعد مسلمان ہوئے، تو ہم کہہ دیں گے کیا ہوا، نبی بھی تو 40 برس کے بعد نبی بنا تھا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ ہے اور کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ اور کوئی فلسفہ ہی نہیں، اور اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بھائی نبی ہے، کائنات کی عزت کا نام ہے، کائنات کی عزت کا نام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی منزل پر ہے، اس کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ویسے بھی سنت الہی کے خلاف ہے، خدا نے ہر ایک کو نبی پیدا کیا ہے، بعد میں بنایا نہیں ہے، بعد میں بنایا نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت آخری نبی کے لیے